کہتے ہیں کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم صرف چوز کرتے ہیں، یہ آپ نے کہا اپنی تقریر میں. یہ وضاحت فرمائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے چوائس جو کی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ خادم حضرات، میں اس کو بھی حتمی نتیجہ قرار نہیں دیتا. میں نے آپ کو قرآن حکیم کی ایک پاسبلٹی کی طرف اشارہ کیا ہے جو ابھی تک سائنسز اور علم کی حدود میں نہیں آئی، مگر یہ حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک وہ پوری دماغی سائنسز جو ہیں یہ ڈٹرمن نہیں کر سکیں کہ ہمارے جو غور و فکر کا جو پہلو ہے. جہاں تک میں اگر قرآن کی روشنی سے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی وضاحت سے نظر آتا ہے کہ اللہ نے عقل و شعور و تدبر چونکہ صرف اپنے بارے میں دیا اور اس کی ٹاپ پرائیورٹی کو سیٹل کرنے کے لیے دیا، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دیا. اس لیے میرا یقین سے کہنا یہ ہے کہ تمام سچویشنز بالکل بنی بنائی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ تمام ذہنی امراض کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ خیر اور شر کے تمام ایٹیچیوڈز فیملی وائز منسلک ہوتے ہیں. یعنی ایک برائی اپنی فیملی رکھتی ہے، ایک شر. کوئی خیال بغیر خیال پیدا نہیں ہوتا اور کوئی خیال بغیر اپنے بال بچوں کے ذہن میں آتا نہیں. سپوز یو ہیو اسٹارٹیڈ تھنکنگ آف منی، تو اس منی کے ساتھ ایک فکسڈ قسم کی پوری فیملی آئے گی، اس کے تصورات آئیں گے اور تل کا امانیہم، اس کے ساتھ خواہشات آئیں گی، اور وہ ہر انسان میں ایک جیسی ہوتی ہیں. اگر آپ نے شہوات کا تصور سوچنا شروع کیا تو اس کی پوری محبت کا سوچا تو اس کی پوری فیملی اسی طرح کی ٹھنڈی آہیں ہیں، اسی طرح کا تیرے کوچے ہر بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. تو اگر غور کیجئے تو تمام خیالات اپنے خاندان اور فیملی کے ساتھ بعین ہی ہر انسان پہ اسی طرح آتے ہیں جیسے دوسرے انسان پہ آتے ہیں. یہ جو اشتراک ہے ان کی ایکٹیویٹیز کا اور یہ جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ کوئی انسان اپنی علیحدہ سوچ نہیں رکھتا. اور یہ تمام خیالات اور تحقیقات انسان پہ ہوتا ہے. ایون ان سائنسز اگر آپ غور کریں تو بہت ساری سائنسز کی جو ترقی ہے وہ حادثتاً ہوئی ہے اور اچانک ہوئی ہے. یعنی جب فلیمنگ کو کہا گیا، امریکہ والوں نے دعوت دی اور کہا کہ اگر تو چاہے تو ہم تمہیں ایک ایبسولوٹلی سیلڈ اور شاندار قسم کی ایئر کنڈیشن لیبارٹری دیں جہاں تو بیٹھ کے باقی زندگی لے کے کام کرے، تو اس نے امریکن گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر مجھے اس قسم کی لیبارٹری نصیب ہوتی تو میں کبھی بھی پینسلین ایجاد نہ کر سکتا. وہ تو اتفاق کی بات تھی کہ میں کوئی اور کلچر پہ محنت کر رہا تھا، ایک بڑھیا نے غصے میں ڈبروٹی اٹھا کر خاوند کے سر پہ پھینکی، وہ اس سے چھچلتی ہوئی کھڑکی کے رستے اس کی ایک جو چیز تھی وہ میری کلچر پلیٹ پہ آ پڑی، وہاں جو فنگس پیدا ہوا اس نے جراثیم مار دیے، میں نے پینسلین ایجاد کر لی. تو خادم حضرات یہ قریباً تمام سائنسز کی جو کہانی ہے کہ بہت بڑی بڑی ایجادات جو محنت ہم کہتے ہیں وہ قریباً کسی زمانے کی بخشش ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے جو ان اذہان کو عطا کرتا ہے. ہاں ایک اصول ضرور ہے کہ اگر وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گھر بیٹھا ہوا میں بڑا کٹر مسلمان ہوں اور میں اس بارے میں جد و جہد بھی نہیں کر رہا اور اللہ میاں اچانک مجھے ٹرانسفیوژن کا یا فیوژن آف دی ایلیمنٹ کا مجھے فارمولہ سمجھا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہوگا اسی طرح کہ کوئی سائنسدان تحقیق کر رہے ہوں گے، خواہ وہ غیر ہوں یا مسلم ہوں، ہر انسان جب اللہ ان کی لگن، ان کی تندہی، ان کی مشقت دیکھے گا تو پھر اپنے حضور سے ایک نقطہ علم جو ہے ان کی جھولی میں ڈال دے گا. اس میں مسلم اور غیر مسلم برابر ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے پورے بنی آدم کو یہ کرامت بخشی ہے، مگر ایک ڈگری آف نالجبلٹی میں مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہے، اور وہ ایک لاسٹ ڈگری آف انٹلیکٹ ہے جہاں لوگ عقل کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں، میں 4 حصوں میں بانٹتا ہوں. Intelligence is common with a man and animal. Intellect is born with education, studies and understandings. Then when you concentrate over a certain element of intellectual, connotations, you develop an intuition. Intuition تک ہم اور دوسرے ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر ایک تیسرا، ایک چوتھا اور آخری صفحہ علم کا درجہ ہے
جو صرف اہل قلب اور اہل صفا اور اہل اسلام کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ الہام ہے۔ الہام غیر معمولی چیز نہیں بلکہ الٹیمیٹ ریفائنمنٹ آف ہیومن انٹلیکٹ